ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم ہمیں وہ علم عطا فرمائیے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آ جائے، اور پھر اتنا اچھا علم ملنے کے بعد اور اتنا اچھا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ دو تین باتیں بس میں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز جو ہم سب کو سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے جس قسم کی توقعات ہم لگا لیتے ہیں اس کی بیسس کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ کسی اصول کی بنیاد پر ہم اپنے بچوں سے توقعات وابستہ کرتے ہیں، یا ہم ان کے لیے جو کچھ سوچتے ہیں اور جو کچھ منصوبے بناتے ہیں اس کے پیچھے کتنی بڑی علمیت اس ایکسپیکٹیشن کے پیچھے موجود ہوتی ہے جو ہم اپنے بچوں سے وابستہ کرتے ہیں، یا ہم اپنے بچوں کے لیے جو پروگرام سیٹ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بہت سے ہمارے معاشرے میں بچوں سے جو ایکسپیکٹیشنز بہت سے لوگوں نے لگائیں وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں جو خود بخود بغیر سوچے سمجھے ہم لگاتے چلے گئے۔ جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہم ایک نظام کے اندر جکڑے ہوئے تھے، اور اس نظام میں بچوں سے ایک خاص قسم کی ایکسپیکٹیشنز تھیں، بچوں سے کچھ کام کروانے تھے، کچھ رولز پہلے سے سیٹ ہوئے تھے، تو زیادہ سوچ بچار کا موقع نہیں ملا، اور ہم اس راستے پہ چلنے لگے، اور وہ پھر چلتے چلے گئے۔ اور یعنی یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ میں اپنے بچوں سے جو چاہتا ہوں یا اپنے بچوں کے لیے جو سوچتا ہوں اس کی بیسس کیا ہے۔ اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں، یعنی ایک اللہ کا شکر اس بات پہ ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ نظام جو تعلیمی نظام ہے جس میں ہمارے بچے جو تربیہ کے مقاصد پورے نہیں کرتا، اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ نظام مسلمانوں نے ایجاد نہیں کیا، اور یہ نظام مسلمانوں نے شعوری طور پر قبول نہیں کیا۔ بس یہ نظام ایسا ہے کہ ہم اس کے اندر لاشعوری طور پر، اگر ہم نے یہ ایجاد کیا ہوتا تو یہ گناہ کتنا زیادہ ہوتا، کتنا بڑا ہوتا، اور اگر ہم شعوری طور پر اس کو قبول کیے ہوئے ہوتے تو بھی یہ نفاق کی کتنی بڑی صورت ہوتی۔ تو اللہ کا بہت احسان ہے کہ یہ نظام نہ ہم نے بنایا ہے نہ شعوری طور پر قبول کیا ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے، یعنی ہمارے اوپر اگر کوئی چارج شیٹ لگ سکتی ہے تو وہ یہ لگ سکتی ہے کہ بھائی جب تم نے آنکھ کھولی تو تم نے یہ غور کیوں نہیں کیا کہ تم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہو، تم کس قسم کے نظام میں جکڑے ہوئے ہو، اور جو کچھ بھی تمہارے آس پاس ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے، اس پہ تم نے کویسچن کیوں نہیں کیا؟ افلا تعقلون افلا تدبرون، یہ سوال ہم سے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے جو ہم اپنے آپ سے کریں، اور ہمیں اس کے سوچنے کی اللہ توفیق دے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جس سسٹم میں کو ہم فالو کر رہے ہیں، ہمیں بڑی کامیابی سے میں سمجھتا ہوں مسلم امہ کو ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس نے اپنے تصور کامیابی کو اپنے کلمے سے الائن کرنے کی ذمہ داری نبھانی ہے۔ ہمارا جو تصور کامیابی ہے وہ اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائے۔ ہمارا تصور کامیابی، دیکھیے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور کوالٹی آف لائف ایک چیز نہیں ہوتی، یہ میں اکثر اس بات پہ اس کا اظہار کرتا ہوں۔ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ کما سکیں، زیادہ خرید سکیں، اور آسائشیں اور کمفرٹ اور لگژریز جمع کر سکیں، اور اپنی زندگی کو آرام دہ بنا سکیں، اپنے گھروں میں بہت سا سامان جمع کر سکیں۔ تو یہ ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ تو اس وقت جو تصور کامیابی بہت سے ہمارے مسلم امہ میں مسلمانوں نے جس کو بلائنڈلی ایکسیپٹ کر لیا یا فالو کر لیا، اللہ کا شکر ہے کہ لاشعوری طور پر فالو کیا ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ شعوری طور پہ شاید فالو ہو رہا ہے، یہ بس آنکھ کھولی تو بس بھاگ رہے تھے اسی نظام کے اندر، تو وہ جو تصور کامیابی تھا وہ غلط رہ جانے سے بڑے نقصانات ہوئے۔ یعنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو چیس کرنا یہ ایک تصور کامیابی کا پارٹ بن گیا۔ اور ہونا کیا چاہیے، میں اکثر کہتا ہوں کہ کوالٹی آف لائف اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ ایک چیز نہیں ہے۔ کوالٹی آف لائف یہ ہے کہ خوش رہ سکنے اور خوش رکھ سکنے کی
قابلیت ہماری زندہ رہے، ہم خوش رہ سکیں اور خوش رکھ سکیں، ہم ایک بامانی زندگی کا تجربہ کر سکیں، ہم مطمئن ہو سکیں، تو یہ ہے کوالٹی آف لائف۔ اور ہم بہت ساری چیزیں جمع کر لیں اور ہم بہت زبردست قسم کا مکان بنا لیں، یہ ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اور بہت اپنی آسائشیں بڑھاتے چلے جائیں، گاڑی ہر کچھ عرصے کے بعد بہتر کرتے چلے جائیں، گھر میں آسائشیں ان میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ تو یہ جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو کامیابی سمجھنے سے جو زندگی پیدا ہوتی ہے اور جو جد و جہد شروع ہوتی ہے وہ ایک اور قسم کی ہوتی ہے، اور کوالٹی آف لائف کو سامنے رکھنے کے نتیجے میں جو زندگی ممکن ہوتی ہے، جو جد و جہد پیدا ہوتی ہے، وہ بہت مختلف ہوتی ہے۔ اور ہمارا مسلمانوں کا تصور کامیابی کیا ہونا چاہیے؟ تو ہمارا سب سے بڑا تصور کامیابی جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اللہ ہمیں حقیقی فلاح نصیب فرمائے، ہمیں ہمیشہ زندہ رہنے والی زندگی میں اللہ ہم سب کو کامیاب کرے۔ تو یہ تو اخروی کامیابی سب سے بڑا کہہ لیجئے کہ کامیابی کا ہائیسٹ ویژن جو ہے وہ ہمارا یہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو ہماری کامیابی کا تصور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر کامیاب ہو جائیں، ہماری کوالٹی آف لائف اچھی ہو جائے۔ اور گھر اور مکان ایک چیز نہیں ہوتی، مکان بنانے کی محنت کچھ اور چیز ہے، گھر بنانے کی محنت کچھ اور چیز ہے۔ مکان بنانے کے لیے آپ کو ملینز آف روپیز چاہیے، یا جتنے بھی پیسے آپ، اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ گھر بنانا کچھ اور چیز ہے، وہ اعتماد اور محبت اور بے لوثی اور تعلق کی خوبصورتی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو جس کے والدین، جس کے بہن بھائی، جس کی بیوی یا شوہر اور جس کے بچے اس سے محبت کرتے ہیں، اس پہ اعتماد کرتے ہیں اور اس کا اعتماد حاصل کرتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی کا وہ اسٹینڈرڈ ہے جو ہمارے ایمانی تناظر میں جس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے کس طرح کی جد و جہد کریں، کس طرح کے راستے پہ چلیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو راستہ تھا ہماری زندگی کا وہ ہمارے کلمے کے ساتھ الائن نہیں تھا، اور ہم لاشعوری طور پر ایک ایسے راستے پہ بھاگ رہے تھے جو ہمارا راستہ نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ لاشعوری طور پہ بھاگ رہے تھے، اگر شعوری طور پر بھاگتے تو یہ گناہ بہت بڑا ہوتا، اور اگر یہ راستہ ہم نے ہی ایجاد کیا ہوتا تو پھر تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے یہ نظام اور یہ راستہ ہمارا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، اور ہم شعوری طور پر اس راستے پہ نہیں چل رہے، لاشعوری طور پر اس پہ بھاگے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب بھاگ رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم لوگوں کو کسی کو روکیں اور کہیں بھائی تم اس راستے پہ کیوں بھاگ رہے ہو، تو وہ کہے گا اس لیے کہ سب بھاگ رہے ہیں۔ تو تم رک کیوں نہیں جاتے اور رک کے سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ اگر میں رک جاؤں گا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، تو پیچھے رہ جانے کے خوف سے میں رکتا نہیں ہوں اور سوچتا نہیں ہوں، کیونکہ اگر میں رکوں گا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، تو میں پیچھے نہ رہ جاؤں اس لیے میں بھاگے جا رہا ہوں۔ لیکن تم بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ آپ کہیں نہیں، جہاں یہ سب جا رہے ہیں وہاں میں جاؤں گا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے، مطلب میں کبھی، اللہ ہمیں معاف کرے، 7 ارب یا 8 ارب انسان بھاگے جا رہے ہیں آگ کے کنویں کی طرف، اور اس میں المیہ یہ ہے کہ وہ 1.5 ارب لوگ بھی اسی کنویں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ وہ آگ کا ایک کنواں ہے جس میں، یعنی اگر 7-8 ارب انسان اس میں بھاگے جا رہے ہیں تو اس میں المیہ کی بات یہ ہے کہ 1.5 ارب لوگ وہ ہیں جو اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں، جو یعنی جن کا ایمانی تناظر انہیں اس کنویں کی طرف جانے کے لیے نہیں بلکہ اس کنویں سے بچنے کے لیے متنبع کرتا ہے، لیکن وہ بھی لاشعوری طور پر اس طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ ہم سب کا تصور کامیابی ٹھیک ہو جائے، ہم سب اپنی زندگی کو اپنے کلمے سے پورے طور پر الائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم اپنے بچوں سے جس قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہمیں رکھنی چاہیے یا جس قسم کا ویژن ان کے لیے بنانا چاہیے وہ واقعی ایک ورتھ وائل ویژن ہو، اور اس کے پیچھے کوئی علمیت ہو کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہ اس کے پیچھے کوئی علمیت ہو۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کے نہ ہو سکنے کی وجہ سے دیکھیے ہماری ایجوکیشن ہمیں ان رولز کے لیے تیار کرنے کی کوشش کرتی ہے جو ہمیں گھر سے باہر پرفارم کرنے، یعنی ہماری ایجوکیشن ہمیں
ان رولز کے لیے تیار کرنے کی کوشش کرتی ہے جو ہمیں گھر سے باہر پرفارم کرنے ہیں، اور جو گھر کے اندر جو رولز ہمیں پرفارم کرنے ہیں، یعنی والد صاحب کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ضعیف انسان کی نفسیاتی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں، یہ آج کے تعلیم یافتہ آدمی کو اس بات کی کلیئرٹی نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ سوال رکھوں کہ کیا یہ بات جاننا اور سمجھنا کہ ایک ضعیف انسان کی نفسیاتی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں اور کس قسم کا الاؤنس اس کو دینا اس کا حق ہے، میں احسان نہیں کرتا اس کے ساتھ، ایک ضعیف انسان کے ساتھ جب میں اس کو ایکوموڈیٹ کرتا ہوں تو یہ اس کا حق ہے، یہ میرا فرض ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں ایک ایجوکیٹڈ انسان کے پاس یہ شعور ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ایک ایجوکیٹڈ آدمی کے پاس یہ شعور نہیں ہے۔ اسے ایک ضعیف انسان سے اسی طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہیں جیسے کہ اپنے پیئرز کے ساتھ، اپنے کنٹمپرری کسی اپنے کولیگ سے جس طرح کی توقعات ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے وہ ان سے توقعات لگاتا ہے، اور ان کو وہ اگر کوئی الاؤنس دیتا ہے تو احسان کے احساس کے ساتھ دیتا ہے۔ مطلب وہ اس احساس کے ساتھ نہیں دیتا کہ یہ ان کی نفسیاتی مجبوریاں ہیں، مجھے ان کو ایکوموڈیٹ کرنا مجھ پر لازم ہے، یہ ان کی نفسیاتی مجبوریاں، ان کی ضعیفی کی وجہ سے ان کی نفسیاتی استطاعت محدود ہوتی جا رہی ہے، تو مجھے اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اور میں خود بھی اس کیفیت میں جانے والا ہوں۔ میں جب چھوٹا تھا تو میری کچھ نفسیاتی مجبوریاں تھیں یا ڈیمانڈز تھیں جن کو ان لوگوں نے پورا کیا جو مجھ سے بڑے تھے، اور اب جب ضعیف ہو جاتا ہے انسان تو مجھے اس کے ساتھ اسی طرح اپنا رشتہ نبھانا ہے۔ تو یہ کوئی احسان نہیں کر رہا میں ان کے ساتھ، یہ معاشرہ اسی طرح چلتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے یہاں جو تعلق نبھانے کے جو آداب ہیں اور تعلق نبھانے کا جو شعور ہے اور تعلق نبھانے کا جو مزاج ہے، یہ ہمارے تعلیم یافتہ آدمی بھی اس سے بہت زیادہ واقف نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا، اللہ ہمیں معاف کرے، یہ مسئلہ ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ہماری تعلیم ہمیں گھر سے باہر والے رولز کے لیے تیار کرتی ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر آپ حرم کے دروازے پہ بھی کھڑے ہو جائیں اور جو لوگ ابھی حج یا عمرہ کر کے واپس نکل رہے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ، ایک سوال کریں سب سے، یہ بتاؤ تمہارے خیال میں اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب آدمی کون ہے، تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کسی مذہبی یا کسی تعلیمی ادارے کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں جو لوگ باہر نکل رہے ہیں اور ان کو روکیں اور ان سے کہیں آپ کے خیال میں اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب آدمی کون ہوگا، تو اللہ ہمیں اس بات پہ معاف کرے کہ ہمارے ذہنوں میں کامیاب آدمی کا جو تصور ہے وہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے، مطلب ہم کس بیسس پہ کس آدمی کو کامیاب سمجھتے ہیں، ہمارے بچے کس بیسس پہ کس انسان کو کامیاب سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ کرے کہ صحیح ہو جائے، اللہ کرے کہ صحیح ہو جائے، کیونکہ اس کے صحیح نہ ہو سکنے کی وجہ سے پوری مسلم امہ کو جن مسائل کا سامنا ہے اور جس گمراہی کی طرف لاشعوری طور پر ہم بھاگے جا رہے ہیں، اس سے نکلنے کی یہ صورت ہے کہ ہمارا تصور کامیابی ٹھیک ہو اور ہم اس بات پہ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اب میں یہ بات کروں گا تعلق کے حوالے سے۔ دیکھیے، تعلق کے حوالے سے سب سے بنیادی بات میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ دیکھیے، نیکی اور خیر اور بھلائی کی طرف اکسانے اور آمادہ کرنے یا آمادہ رکھنے یا چلانے کا جو پہلا انتظام رب کریم نے ہمارے اندر رکھا ہے اس کا نام ہے فطرت۔ یعنی ہر انسان میں نیکی، خیر اور اچھائی اس کو اختیار کرنے، اس پہ چلنے کا جو پہلا ارینجمنٹ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا نام ہے فطرت۔ اور یہ ارینجمنٹ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو اللہ کو نہیں بھی مانتا اس کے اندر بھی خیر پر چلنے کی ایک امنگ بہرحال کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے، یہ فطرت ہے۔ اور یہ خیر پہ، کسی انسان کو خیر اور نیکی پہ چلانے اور برائی سے بچانے کے پہلے انتظام کا نام ہے فطرت۔ اور پھر کسی انسان کو خیر پر چلانے اور برائی سے بچانے کے حتمی اور مکمل اور فائنل ارینجمنٹ یا انتظام کا نام ہے آسمانی ہدایت۔ تو فطرت اور ہدایت، ان دونوں کے کمبینیشن سے، ان دونوں کی، اللہ کا ایک احسان یہ ہے کہ اس نے ہماری فطرت ایسی بنائی کہ ہمیں اچھائی، ہمارے اندر اچھائی اور خیر کو پسند کرنے کا ایک پوٹینشل رب کریم نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ اور یعنی وہ انسان جس کو ہدایت نہیں بھی ملی، اس کے اندر بھی ایک رحم کا مادہ ہے، اس کے اندر بھی ایک بیسک لیول پہ اخلاص ہے، اس کے اندر بھی ایک بہت سے ایسی اس کی فطرت میں ایسے اوصاف ہیں، یعنی وہ
جو اس کو صحیح راستے پہ رکھتے ہیں، اور پھر ہدایت اسے ملتی ہے تو وہ معاملہ مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ، کیونکہ جو فطرت کے پوٹینشلز ہیں ان کو نرچر کرنا، ان کا تحفظ کرنا اور ان کو ہائیسٹ پاسبل اسٹینڈرڈس پر پہنچانا اس کی ذمہ داری ہدایت لیتی ہے۔ ہدایت اس کو ایک بڑا ہی ایک نئی رفتیں اس کو ادا کر دیتی ہے۔ ہماری فطرت کا جو بہت ہی قیمتی جوہر ہے، یا ہم اسے پوٹینشل کہیں، اس کا نام ہے تعلق۔ تو تعلق کیوں ضروری ہے؟ تعلق جو ہے وہ ہم نفسیاتی صحت پر فائز نہیں ہو سکتے تعلق کے بغیر۔ گہرا تعلق ہماری نفسیاتی صحت کے لیے ضروری ہے۔ گہرا تعلق ہماری نفسیاتی استطاعت کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ ہماری اخلاقی کہہ لیجئے ہم اخلاق اور تہذیب کے کوئی معنی نہیں ہوں گے اگر تعلق نہ ہو۔ مطلب اگر یعنی اللہ کے لیے تو ممکن تھا کہ جتنے انسان پیدا کیے اتنے آئلینڈز پیدا کر دیتا اور ہر انسان ایک آئلینڈ میں رہتا، تو یہ ممکن تھا نا، 7 ارب آئلینڈز ہوتے دنیا میں اور ہر آئلینڈ پہ ایک آدمی رہتا، وہ کہتا بھائی آپ کا اپنا ایک آئلینڈ ہے، ہر آدمی کا ایک آئلینڈ ہے۔ جدید دنیا نے کیا کیا ہے کہ انسانوں کو اسی دنیا میں آئلینڈز یا اپنے خول میں اس کو لے جانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی کریٹ یور اون آئلینڈ اینڈ لیو ایز اف یو آر لیونگ ان این آئلینڈ۔ یہ ہمارے ساتھ ہماری اورینٹیشن اس طرح کی ہے، کیونکہ وہ جو نظام تھا وہ فطری نہیں تھا، وہ ایک مصنوعی نظام تھا، اس لیے اس نے ہمیں ہماری جو اورینٹیشن ہے ہمیں ڈس اورینٹ کیا، یعنی ہمیں اپنی فطرت کو فالو کرنے کی بجائے ایک دوسری سمت میں ہم گئے۔ یہ یعنی جو انڈیویجوالزم ہے وہ ہمیں آئلینڈز کا سیکر بنا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا ایک آئلینڈ ہو اور میں اس دنیا میں ایسے رہوں جیسے کہ میں ایک آئلینڈ میں رہتا ہوں، اور بس میں ہوں اور میری دنیا ہو اور بس کافی ہے۔ لیکن تہذیب جسے ہم کہتے ہیں، تہذیب پیدا نہیں ہو سکتی تعلق کے بغیر، اخلاق ممکن نہیں ہو سکتے تعلق کے بغیر۔ انسان کی نفسیاتی شفایابی اور نفسیاتی استطاعت یہ متعین ہوتی ہے تعلق کے نتیجے میں۔ آپ مجھے بتائیے وہ انسان جو زندگی میں کبھی بولا نہ ہو، جس نے بات نہ کی ہو، ہم یہ کہیں گے نا کہ اس نے اپنے شعور کو جانا نہیں ہے نا، مطلب جس نے بولا ہی نہیں ہے، مطلب یا اگر ہم یہ کہیں کہ وہ انسان ٹھیک ہے دنیا میں آتا ہے لیکن اس کے بعد اب وہ لباس زیب تن کرتا ہے، تو لباس زیب تن کرتا ہے تو لباس اس کی شخصیت کی ایک ضرورت ہوتی ہے نا، مطلب بے لباس انسان کو ہم نامکمل ہی شمار کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے تعلق کے بغیر انسان کی جو اس کا اخلاقی وجود ہے، اس کا نفسیاتی وجود ہے، اس کا تہذیبی وجود ہے، وہ نامکمل اور ادھورا رہتا ہے۔ تعلق بڑی ضروری اور قیمتی چیز ہے۔ تو اس وقت ہوا یہ ہے کہ ہماری لاشعوری طور پر ہم نے جس ٹریک پہ دوڑنا شروع کیا اس سے تعلق بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور تعلق سے میری کیا مراد ہے؟ تعلق سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ رشتے میں، مطلب باپ بیٹے کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو رشتے میں آ جانا اور تعلق کا بن جانا دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کے چچا جان ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کی والدہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا ان کا ایک رشتہ ہے، لیکن تعلق سے میں کیا مراد لے رہا ہوں؟ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کا اعتماد حاصل کر سکنے کے قابل ہو جاؤں اور ان پر اعتماد کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ تعلق کا ایک مطلب یہ ہے۔ تعلق کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بات سہولت سے ان سے کہنے کے قابل ہو جاؤں، وہ اپنی بات سہولت سے مجھ سے کہنے کے قابل ہو جائیں، یعنی وہ اپنا پرابلم، اپنی پرسنل فیلنگز، اپنے ایشوز مجھ سے آسانی سے، سہولت سے، رسپیکٹفلی کہہ سکیں، میں اپنی بات ان سے آسانی سے کہہ سکوں۔ ایک تعلق کا مطلب یہ ہے۔ تعلق کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ میں ان سے مشورہ کر سکوں یا وہ مجھ سے مشورہ کر سکیں۔ تعلق کا ایک مطلب یہ ہے۔ اور تعلق کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ ہماری یعنی قرب کی خواہش پیدا ہو، اکٹھے رہنے کی خواہش پیدا ہو، ہم یعنی اسپرٹ آف ٹوگیدرنس جو ہے وہ بھی تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر تعلق جب بڑھتا ہے اور تعلق جب بہت بڑھ جاتا ہے اور تعلق بڑھ کر یعنی تعلق کی ہائٹ کیا ہے، تعلق
کمال تعلق کا درجہ کسے کہیں گے؟ تو کمال تعلق یہ ہے کہ دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز میرے لیے اہم ہو جائیں، یعنی جس سے میرا تعلق ہے اس کی آرزوئیں، اس کی خواہشات، اس کی توقعات میرے لیے اہم ہو جائیں، میں ان کو اہم جانوں۔ تو یہ میں نے تعلق کی ایک بہت مختصر سی ڈسکرپشن دی ہے کہ میں تعلق سے مراد کیا لے رہا ہوں۔ تعلق سے مراد صرف رشتوں میں بندھنا نہیں ہے، تعلق سے مراد یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے ابھی عرض کی، جس میں اسپرٹ آف ٹوگیدرنیس بھی ہے، جس میں قابل اعتماد بننا اور اعتماد کرنا، یہ اس کے قابل ہو جائیں، وہ مجھ پہ اعتماد کر سکیں، یعنی وہ مجھ پہ اعتماد کر سکیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی امانت مجھے، چاہے وہ راز ہے چاہے وہ کوئی چیز ہے، میرے سپرد کرنے میں انہیں کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو، یعنی وہ مجھ سے اپنی بات کہہ سکیں، مجھ سے اپنا مسئلہ کہہ سکیں، مجھ سے مشورہ کر سکیں، مجھ سے سوال کر سکیں، اور میرے ساتھ رہنے کی خواہش ان کی ہو۔ اور کمال تعلق، یعنی کمال تعلق کا مطلب یہ ہے کہ تعلق کی بہت آئیڈیل اسٹیٹ یہ ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشنز میرے لیے اہم ہو جائیں۔ اس نے مجھ سے کہا تو نہیں تھا، لیکن میرے علم میں یہ بات آئی کہ وہ شاید وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، یا میں نے خود یہ ایسس کرنے کی کوشش کی کہ اس کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہو سکتی ہیں، اور جب یہ میری سمجھ میں آیا کہ اس کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز کچھ اس قسم کی ہوں گی، تو میں نے اپنے آپ کو ان ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ڈھالنا شروع کیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو ابھی اس وقت ہوا یہ ہے کہ تعلق نبھانا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے، اور دیکھیے کسٹمر سیٹسفیکشن کو ممکن بنانے کے لیے ہمیں اپنے وجود کی اندرونی تہوں پہ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ باس کی خوشنودی کے لیے ہمیں اپنے اصل کو ٹھیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ کلائنٹ کا دل جیتنے کے لیے اور بزنس ڈیل کو ون کرنے کے لیے یا نیگوسیشنز کرنے کے لیے ہمیں اپنے ایکچول سیلف کو ٹھیک کرنے، بلکہ سیدھی سی بات میں بتاؤں، اپنے اندرون کو پاکیزہ کرنے، اپنے نفس کی تطہیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کلائنٹ کا دل جیتنے کے لیے، باس کو راضی رکھنے کے لیے، کسٹمر کو مطمئن کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے۔ بلکہ اگر میں دوسرے لفظوں میں یہ بات کہوں کہ پبلک لائف میں ہماری زندگی کے دو اسفیئرز ہو سکتے ہیں نا، ایک ہے ہماری پرسنل پرائیویٹ لائف، ایک ہے ہماری پبلک لائف۔ دنیا میری واہ واہ کرے، اس قابل بننے کے لیے آپ یقین مانیے نفس کا تزکیہ اس کے لیے لازمی چیز نہیں ہے۔ بڑی عجیب سی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ بہت ساری یعنی ایک آپ کچھ اسکل سیٹ حاصل کر کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن جس نوعیت کے تعلق کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی تعلق کا جو ویژن میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں اعتماد ہے، جس میں اخلاص ہے، جس میں قرب کا ایک کی خواہش ہے، جس میں اس کی ایکسپیکٹیشنز، جس میں میں نے اس کی 4-5 باتیں میں نے عرض کی، اس لیول پر اگر میں پہنچنا چاہتا ہوں تو اس کا پری ریکویزٹ یہ ہے کہ مجھے اپنے نفس کی اندرونی تہوں کو سمجھنا ہوگا کہ میرے شعور کی بناوٹ میں، میرے نفس کی تشکیل میں، میرے مزاج کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، مطلب میں ان سب کے اندر پہلے میں اپنے آپ کو ٹٹولوں گا اور اپنے آپ کو سمجھوں گا، اور اس کے بعد میں وہ جگہ تلاش کروں گا کہ میں اصل میں مجھے آپریٹ کرنے والا جو سب سے قیمتی آرگن ہے جس کا نام قلب ہے، اس کے اندر چل کیا رہا ہے۔ تو مجھے اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، اور پھر مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، مجھے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہوگا، جس کو پیوریفیکیشن آف سیلف کہتے ہیں، جس کو پیوریفیکیشن آف وشز کہتے ہیں، جس کو پیوریفیکیشن آف انٹینٹ کہتے ہیں۔ تو مجھے اپنے اندر بڑی تبدیلیاں لانی ہوں گی، مجھے اپنے آپ کو، اپنی ایکچول سیلف کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی، اس کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مطلب باس کو راضی رکھنا اور کلائنٹ کو مطمئن کرنا یا کسٹمر سیٹسفیکشن کو اچیو کر کے دکھانا، اس کے لیے مجھے اپنے قلب کے تزکیے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے یہ ایک الگ بال گیم ہے۔ لیکن بیوی یا بچوں یا والدین یا بہن بھائیوں سے ایک گہرا تعلق بنانا، اس وقت ہم یہ کام کر نہیں پا رہے، اور اس کے نتیجے میں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کی انرجی کا جو ڈرین تعلق کے نہ ہونے کی وجہ سے جاری ہے، اللہ اس کا انتظام فرمائے، اور ہم اپنے تعلق کی اصلاح کر سکیں، اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو ریپیئر کر سکیں، تاکہ ہمارا انرجی ڈرین بند ہو اور ہم کسی ورتھ وائل مشن میں اپنے آپ کو لگا سکیں۔ ہمیں یعنی
ہمیں وہ معاونین میسر آ جائیں, ہمیں وہ ہیلپنگ ہینڈز میسر آ جائیں جو ایک دوسرے کو تھامنے, ایک دوسرے کو پکڑے رکھنے, ایک دوسرے کو صحیح راستے پہ لگانے کے لیے ایک دوسرے کے معاون ہو جائیں. ابھی اس وقت یہ سچویشن نہیں ہے, ابھی یہ تعلق بہت ہی کمزور ہے. اور میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر اپنے بچے سے گہرا تعلق بنانا چاہتے ہیں. اچھا ایک بات میں اور عرض کروں, تعلق بنانے کی ضرورت کیوں ہے؟ تعلق کیوں ضروری ہے؟ اگر اس کی بات کی جائے تو تعلق کیوں ضروری ہے, اس کی 2-3 وجوہات ہیں. تعلق اس لیے ضروری ہے, سب سے پہلی وجہ تعلق اس لیے ضروری ہے کیونکہ تعلق میری اور آپ کی اپنی نفسیاتی صحت کی ضرورت ہے. ہم اپنی نفسیاتی شفایابی کا انتظام گہرے اور خوبصورت اور بامعنی تعلق میں رہنے کے نتیجے میں کر پاتے ہیں. ہماری نفسیاتی صحت جو ہے وہ کسی دوائی سے ممکن نہیں ہوتی. ہماری نفسیاتی صحت اینٹی ڈپریسنٹس کی مرہون منت نہیں ہوتی. ہماری نفسیاتی صحت کا پہلا انتظام گہرا اور خوبصورت تعلق ہوتا ہے, اور ہماری نفسیاتی صحت کا دوسرا انتظام ایمان ہوتا ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ تعلق اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم سائیکلوجیکلی فٹ رہ سکیں. دوسری وجہ تعلق کی یہ ہے کہ تعلق اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم آداب بندگی بجا لائیں. یعنی بندگی کا ایک چینل ہے, اللہ اور بندے کے ساتھ کچھ معاملات ہیں. اللہ نے آپ سے کہا روزہ رکھو, اللہ نے آپ سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ فجر کی نماز پڑھنے, اللہ نے آپ سے کہا کہ نماز اس طرح پڑھو. یہ آپ اور اللہ کے درمیانی بات ہے. لیکن اللہ نے بندگی کے کچھ تقاضے انسانوں کے ذریعے ہم پر لازم کیے ہیں. یعنی یہ جو بوڑھے سے آدمی ہے نا جو کھانستے رہتے ہیں, ان کی باتوں پہ اف مت کہنا. یہ جو تقاضا ہے نا یہ آسان بات نہیں ہے. یہ جو بچہ ہے نا جو شور مچا رہا ہے اور تم حالت نماز میں اور وہ شور کر رہا تھا, تو بہرحال نماز سلام پھیرنے کے بعد اس کی پٹائی مت لگانا, کوئی بات نہیں وہ شور کر رہا تھا. اس لیے کہ انسان کامل نے تو یہ بھی اجازت دے رکھی تھی کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ ان کے کمر پہ سلائڈ کر رہے تھے. یعنی ہمیں تو پتہ ہے نا کہ انسان کامل کے ساتھ بچوں کا تعلق کیسا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو بچہ جو ہے سلائڈ بنا کے اس پہ سلائڈ کر سکتا ہے, اور میں نماز پڑھ رہا ہوں, مجھ جیسا گناہگار آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کرسی بھی نہیں کھسکا سکتا میرے جلال سے ڈر کے. تو یہ مطلب اللہ مجھے ٹھیک کرے, اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کرے. تو تعلق کا جو دوسری ضرورت ہے وہ بندگی کا جو چینل اللہ نے, جو بندگی کا ہاریزونٹل چینل ہے, بندگی کا ایک ورٹیکل چینل ہے. مطلب اللہ کو سجدہ کرنا اور اللہ کو قبلہ رو ہو کے نماز پڑھنا یہ ایک تقاضا ہے. لیکن اپنی بہن یا اپنے بھائی یا اپنی بیوی یا اپنے شوہر یا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے ہم بندگی کا دوسرا تقاضا نبھا پاتے ہیں. تو بندگی کا تقاضے نبھانے کے لیے تعلق ضروری ہے. اور تعلق کیوں ضروری ہے اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ تربیہ جو ہے ممکن ہی نہیں ہے اگر تعلق نہیں ہے. تعلق گہرا اور خوبصورت بنائے بغیر تربیہ نہیں ہو سکتی. تربیہ کا نان نیگوشیبل پری ریکوزٹ کا نام ہے تعلق. تو تعلق کیوں ضروری ہے اس کی 3 بڑی وجوہات میں نے عرض کی. ہماری اپنی نفسیاتی صحت, بندگی کے تقاضے, اور تربیہ کی یہ ایک نان نیگوشیبل پری ریکوزٹ ہے تعلق. تو تعلق اس لیے ضروری ہے. اللہ ہمیں تعلق کی نزاکت, ضرورت کو صحیح طور پر سمجھنے, اس کا احساس کرنے والا بنائے. اب آگے 1-2 چیزیں بس میں عرض کروں گا, باقی میں یہاں پہ روکوں گا اپنی بات, کہ کیا کیا جا سکتا ہے اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ تعلق کتنا اہم ہے. ہمیں یہ بات میں نے اب تک جو بات کی ہے اس میں نے ایک بات یہ کی ہے, میں اگر اپنی اب تک جو بات ہوئی ہے پہلے میں اس کو سم اپ کر دیتا ہوں. میں نے شروع میں یہ بات کی کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے, اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچنا ہے, ان کے بارے میں کیا منصوبے بنانے ہیں, زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اس کے حوالے سے جو کچھ بھی ہماری ایکسپیکٹیشنز یا منصوبے یا جو کچھ بھی ہمارے ایکشنز ہیں, اس کے پیچھے ایک بڑی بامعنی علمیت موجود نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لاشعوری طور پر ہم بھاگ رہے ہیں اور ہم فالو کر رہے ہیں اور ایک ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں اور ایک بھیڑ چال میں چل رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم شعوری طور پہ نہیں کر رہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ دنیا کو اس ٹریک پہ ڈالنے کی ہم نے نہیں ڈالا, کم از کم یہ کسی اور نے ڈالا تھا, ہم نے فالو کیا, تو یہ تو چلیں اچھی بات ہے. لیکن ہم لاشعوری طور پر جو فالو کر رہے ہیں اس سے نکلنا ہماری ذمہ داری ہے, ہم سے پوچھا جائے گا. اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا کہ تصور کامیابی اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو تصور کامیابی میں نے یہ بات عرض کی کہ اخروی کامیابی, یعنی اگر آپ کا بچہ ہارورڈ میں داخلہ لے لیتا ہے لیکن جنت میں داخلہ نہیں لے پاتا, تو اس کو
ہم میں سے کوئی بھی انسان کامیابی تصور نہ کرے اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے بچوں کی اصل کامیابی کیا ہے. پھر ہم نے یہ بات کی کہ کوالٹی آف لائف اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا فرق کیا ہے, اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ تعلق سے ہماری مراد کیا ہے, اور تعلق سے ہماری کیا مراد ہے اس میں میں نے 4-5 باتیں عرض کیں. ٹھیک ہے, وہ اعتماد لے سکیں, اعتماد دے سکیں, بات کر سکیں, مسئلہ بیان کر سکیں, مشورہ لے سکیں, اسپرٹ آف ٹوگیدرنیس یا قرب کی ایک احساس ہو, اور پھر ایک اس کا ہائر لیول یہ ہے کہ ہم کسی کی ایکسپیکٹیشنز ہمارے لیے اہم ہو جائیں. یہ ساری بات کرنے کے بعد میں نے یہ بات عرض کی کہ کیوں ہم یعنی تعلق کیوں ضروری ہے. تو تعلق اس لیے ضروری ہے, میں نے اس کی 3 وجوہات بیان کی. اب میں یہ بات عرض کروں گا کہ تعلق کیوں نہیں بن پا رہا, آبسٹیکلز کیا ہیں, چیلنج کیا ہے. یہ ساری بات سمجھ لینے کے باوجود تعلق بن کیوں نہیں پا رہا, اس کی 2-3 وجوہات. میرے نزدیک اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یعنی بہت بڑا طبقہ تو وہ ہے جسے تعلق کی ضرورت, اہمیت, نزاکت کا شعور نہیں ہے. یعنی اس کو میں اس طرح بیان کروں گا کہ تعلق داری اور دینداری ان دونوں کو ہم نے الگ الگ سمجھا ہوا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ تعلق داری کچھ اور چیز ہوتی ہے اور دینداری کچھ اور چیز ہوتی ہے. میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ تعلق داری وہ میڈیم ہے جس کے اندر دین پرفارم ہو سکتا ہے. یعنی تعلق داری یعنی آپ سمجھیے کہ یعنی یہ وہ میڈیم ہے جس میں یہ مچھلی تیرے گی. تعلق داری اور دینداری کو الگ الگ کر دینے کے نتیجے میں بڑا نقصان ہوتا ہے. یعنی اگر ہمارا مذہبی فہم یا ہمارا دینی شعور تعلق کی خوبصورتی پر مجھے اکساتا نہیں ہے, اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو صحیح کرنے پر مجھے مجبور نہیں کرتا, اپنے تعلق کی حفاظت کرنے, اپنے تعلق کو اچھا بنانے کے جذبے اور اس مشن پہ مجھے لگاتا نہیں ہے, تو یہ میرے لیے بڑی افسوسناک بات ہے. مطلب تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو, تعلق کو, اس کی نزاکت کو, اس کی اہمیت کو ہمارے معاشرے میں اس طرح پہچانا نہیں گیا, ہم اس کو سمجھے ہی نہیں کہ تعلق داری کیا ہے. ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں, آپ کسی کو فون کیجئے اور کسی سے بات کیجئے اور بغیر کسی کام کے فون کیجئے تو بہت ممکن ہے کہ وہ مائنڈ کرے گا, وہ کہے گا آپ کیا بہت فارغ ہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں مجھے فون. جب آپ نے فون کیا اور تھوڑی دیر آپ نے کہا بھئی کیا حال ہیں کیسے ہیں, وہ بھی جواب میں کہے گا جی کیا حال ہیں کیسے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ اب آپ اس سے کوئی کام بتائیں گے یا اسے کوئی ایسی انفارمیشن دیں گے, کیونکہ تعلق کا مقصد ہوتا ہے. جب بھی کوئی انسان کسی سے تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مغرب کے تناظر میں تعلق کا کوئی مقصد ہوتا ہے, اور یہ بات ان کے یہاں چلے گی, ان کے یہاں ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ان کا ورلڈ ویو ہے. میں آپ سے بات یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری ایمانی تناظر میں تعلق ہی مقصد ہوتا ہے. وہاں پر تعلق مقصد کے تابع ہوتا ہے, یہاں تعلق ہی مقصد ہوتا ہے. آپ نے پڑوسی کو فون کیا, آپ نے کہا بھئی کیا حال ہے آپ کے, خیریت ہے, بس میں نے سوچا بہت دن سے آپ نظر نہیں آئے تھے تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں خیریت ہے, آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے, بیمار تو نہیں ہے, آپ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے, مسجد میں بھی نظر نہیں آ رہے تھے, بازار میں بھی نظر نہیں آ رہے تھے, محلے میں بھی کافی دن سے مجھے آپ کی شکل نظر نہیں آئی تھی, تو بس ویسے ہی میرا دل چاہا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ سب خیریت ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے گا. تو یہ بات فرض ہے, سنت ہے, نفل ہے. اگر یہ آج مسلمانوں میں سے MCQ کا کویسچن کیا جائے نا, یہ فرض ہے یا نفل ہے یا سنت ہے, تو وہ کہے گا بھائی یہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں کبھی کبھی یاد کرتا ہوں آج سے 40 سال پہلے, میں ایک بہت پرسنل اپنی لائف کا ایک ایکسپیرینس, اپنی لائف کی ایک آبزرویشن آپ سے شیئر کرتا ہوں. جب میں چھوٹا تھا, آج سے 40 سال پہلے, تقریباً 40 سال پرانی بات ہے, 1980, یس آئی ریممبر دیٹ واز 1980, یعنی وہ پیریڈ تھا. میں جس محلے میں رہتا ہوں الحمدللہ, اور اللہ کا بہت احسان ہے, میں ابھی بھی اسی محلے میں رہتا ہوں جس محلے میں پیدا ہوا, یہ بھی اللہ کی بڑی عنایت ہے مجھ پر. وہ 40 سال پہلے اس محلے میں کوئی 40 کے قریب فیملیز رہتی تھیں, 40, there were about 40 families in our neighborhood. ان 40 فیملیز میں سے صرف 2 فیملیز ایسی تھیں جن کے گھروں میں ٹیلی فون لگا ہوا تھا, ٹیلی فون. لیکن جناب وہ جو باقی 38 فیملیز تھی نا, کسی کا بھی کوئی ٹیلی فون آتا تھا تو وہ انہی 2 نمبروں پہ آتا تھا. اور آپ یقین مانیے
these 40 families were living like one family. یعنی کسی اور کے کمرے میں لگا ہوا ہے تو اس کا فون تو بس مجھے آ گیا تو میں چلا گیا. اور آپ یقین مانیے وہ اتنی ذمہ داری سے اور اتنی خوشی سے اور اتنے جذبے سے کسی کا بھی ٹیلی فون آ جائے اس کے گھر سے اس کو بلا کے لاتے تھے اور وہ وہاں بیٹھ کے بات کرتا تھا. اور اس زمانے میں جو یعنی دوسرے ملک سے جو کہہ لیجئے کون سی وہ کال کہلاتی تھی جو وہ دوسرے ملکوں سے جو کال آتی تھی تو وہ پہلے سے بک ہوتی تھی, وہ ڈائریکٹ کال تو نہیں ہوتی تھی, تو وہ آپریٹر ملاتا تھا, وہ 3 منٹ کی کال ہوتی تھی. تو وہ پہلے ان کو کال کر کے بتاتا تھا کہ جناب وہ فلاں رضیہ آپا کے گھر سے ان کو بلا لیجئے, میں رضیہ آپا کی بہن بات کر رہی ہوں مسقط سے, یا میں فلاں جگہ سے لیبیا سے بات کر رہا ہوں. تو وہ اب وہ بڑے بھاگے بھاگے جاتے تھے اور رضیہ آپا کو بلا کے لاتے تھے, وہ رضیہ آپا بیٹھ جاتی تھیں اور پھر اب فون کا انتظار ہوتا تھا اور پھر بیٹھ کے باتیں ہوتی تھیں. اتنی دیر میں وہ چائے وائے بھی پلا دیتے تھے اور اتنے خوش ہوتے تھے. اور وہ 2 گھر تھے and there were 40 families. اور جو آپس کا تعلق تھا وہ بڑا غیر معمولی تعلق تھا اور بڑی محبت تھی. اور آپ یقین مانیے اتنے شوق اور اتنے جذبے اور اتنی ذمہ داری سے جو یہ کام کرتے تھے. میں ایک دن ابھی پچھلے دنوں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, کسی گیدرنگ میں بیٹھا ہوا تھا, اور میں نے یہ بات کہی کہ اس گیدرنگ میں جتنے لوگ ہیں سب کی جیب میں ایک موبائل ہے. اگر کسی کی جیب میں جو موبائل ہے, اور یہ ہم 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کسی ایک صاحب کی جیب میں جو موبائل ہے وہ بار بار بجے اور سب لوگوں کے لیے اس میں فون آ رہا ہو, تو وہ 2-4 لوگوں کو فون سنانے کے بعد پھر وہ پریشان ہو جائیں گے, کیا مطلب آپ نے میرا نمبر ان لوگوں کو دیا ہوا ہے, یہ بار بار مجھے فون کر رہے ہیں. یہ عجیب سا اسے لگے گا. اور وہ جو 2 فیملیز تھیں انہیں سب کا پتہ تھا کہ کس کا ماموں کے کتنے بچے ہیں, کس کے چچا کے کتنے بچے ہیں, کس کی خالہ کہاں رہتی ہیں, کس کے دادا کہاں رہتے ہیں, ان کی طبیعت کا. وہ تو فون کر کے بند کرتا تھا, وہ خود بھی ان سے اچھا خاصا بات کرتے تھے. دے ور ناٹ جسٹ ٹیلی فون آپریٹرز. وہ پہلے فون کرتے تھے, اچھا تو آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, پچھلی دفعہ آپ نے فون کیا تھا تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اب ٹھیک ہو گئی, بیٹا کہاں ہے, بیٹی کہاں ہے. اتنی باتیں ہوتی تھیں. یہ جو تعلق داری کا جوہر تھا نا, یہ متاثر ہو گیا. یہ کیوں متاثر ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں اہم ہو گئیں. دیکھیں جتنا ہماری زندگی میں کمفرٹ ایڈ ہوگی کچھ کم ضرور ہوگا. وہ ڈھونڈنا ہوگا کہ کیا کم ہوا. وی آر ایڈنگ کمفرٹ آن واٹ کاسٹ. یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا آرام, یعنی میں آپ کو بتاؤں, جب بہت آرام دہ صوفہ آپ گھر میں خرید کے لاتے ہیں نا, اور پھر آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں نا ایکٹیو نہیں ہیں, اس کی ایک وجہ آپ نے پرووائڈ کی ہے بہت بہت اوورلی کمفرٹیبل صوفہ خریدنے کے بعد. کیونکہ اس کے بعد جب صوفے میں دھس جاتے ہیں نا آپ, تو اٹھنے کا دل نہیں چاہتا. تو کہتے ہیں اچھا لگ رہا ہے بس بیٹھے رہو اس میں. بلکہ ہم کہتے ہیں ارے اس صوفے میں بیٹھنے کے بعد میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں اٹھوں. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا صوفہ ہے جس میں بیٹھنے کے بعد اٹھنے کا دل نہیں چاہتا, تو آپ اپنے پیسوں سے اپنے نفس کو اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یعنی یہ آپ اپنے نفس کو, اپنے نفس کی پیمپرنگ کر رہے ہیں, آپ اپنے نفس کو اوور فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو آپ مطلب ریزنیبلی کمفرٹیبل صوفہ ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمفرٹیبل صوفہ نہ ہو, لیکن وہ ایسا نہ ہو جو آپ کو, یعنی اگر آپ کی والدہ نے آواز دی ہے تو آپ اس لیے نہیں اٹھ پا رہے کیونکہ صوفہ بہت کمفرٹیبل ہے, تو والدہ کی آواز ذرا ادھر آنا, میں کچن میں ذرا میرے پاس آنا, اور آپ نے کہا ہاں آتا ہوں, آپ سے اٹھا نہیں جا رہا اس لیے کہ صوفہ بہت کمفرٹیبل ہے. تو والدہ کی آواز اور صوفے کی کمفرٹ, ان دونوں کے درمیان ایک کریٹو ٹینشن ہے. والدہ از کالنگ, صوفہ از کمفرٹیبل, والدہ از کالنگ, صوفہ از کمفرٹیبل. سو والدہ نے 3 دفعہ آواز دی, تو پھر آپ نے کہا ہو کیا, آپ کیا مسئلہ ہے بتائیں, ادھر ہی سے بتا دینا, آپ ادھر آ جائیں نا. یہ جو ہمارا ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوا ہے نا, اس میں صوفے کا بھی بڑا کمال ہے. صوفہ مطلب نظر کو خیرہ کرتی ہے, چمک تہذیب حاضر کی, یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے. یہ یعنی تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. یہ ہمارا مسئلہ ہے, اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلق کیوں نہیں نبھایا جا سکا, اس کی کئی وجوہات ہیں. جدیدیت اس کی ایک بہت عمومی وجہ ہے, لیکن اگر ہم اس کے اندر بہت اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کریں تو چیزیں اتنی آ گئی ہیں, آسائشیں اتنی ہو گئی ہیں, ہم اپنے آئیلینڈس, ہم نے اپنے آئیلینڈس بنا لیے ہیں, ہم اپنے آئیلینڈس میں خوش ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, پہلے ایک آئیلینڈ تھا جو, یعنی یہ جو میں نے مثال دی نا کہ 40 ایئر, یہ صرف 40 سال, یعنی 40 سال کا ہے. 1980 کا میں نے آپ کو ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. اس وقت ہمارے محلے میں اب اس سے بھی زیادہ فیملیز ہوتی ہیں جتنی پہلے ہوتی تھیں, اور ہر گھر میں میرا خیال ہے آن این ایوریج 8-10 ٹیلی فونس تو ہر گھر میں فونز ہوں گے, لیکن بہرحال وہ کنیکشن نہیں ہے لوگوں کا آپس میں. تو یہ بہرحال اس کی ایک وجہ ہے. دوسری ایک بہت بڑی وجہ تعلق نہ بنا سکنے کی وہ ہے مصروفیات, سیلاب مصروفیت.
ہمیں آف لوڈ کرنا ہوگا، کچھ ہمیں اپنے آپ کو کچھ مصروفیات کم کرنی ہوں گی. یعنی مصروفیات کو کم کیے بغیر، دیکھیے ٹائم مینجمنٹ کا ہماری ایمانی تناظر میں گول یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کچھ فری ٹائم میری لائف میں کریٹ ہو جائے جس میں غور و فکر کر سکوں، پونڈر کر سکوں، اپنے ساتھ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کو ایکسپیرینس کر سکوں. اور کرامن کاتبین تو لکھتے ہی رہتے ہیں میری حرکتیں، میں خود بھی کسی پیپر پہ لکھوں کہ میں کر کیا رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کیسا کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں، یہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو کب مجھے یہ وقت ملے گا کہ میں یہ بات سوچوں؟ اس کے لیے میرے پاس فری ٹائم ہونا چاہیے. اس وقت ہماری جو لائف ہے اس میں بیک ٹو بیک مصروفیات ہیں، بالکل بیک ٹو بیک مصروفیات ہیں. اور ہمارے وہ آورز جو کمانے کی نظر ہوتے ہیں یا ہمارے کیریئر کی نظر ہوتے ہیں، اس میں مستقل ہر 15 سال کے بعد 1 گھنٹہ بڑھ رہا ہے ہماری کیریئر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے اندر، جس کو مسلم امت چیلنج نہیں کر رہی. یعنی ہر 15 سال کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ ہمارے کیریئر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں بڑھا ہے. مطلب آپ 40 ایئرس پہلے 45 ایئرس پہلے there were 3 hours less. یعنی ہماری آپ دیکھیے گا آپ کے والد صاحب، یعنی آپ کے والد صاحب 45 سال پہلے جتنا ٹائم اپنے کیریئر کو دیتے تھے، اس وقت آپ اپنا جتنا ٹائم اس کیریئر کو دے رہے ہیں. اور اگر یہی، اور ابھی آن لائن آنے کے بعد تو مطلب یعنی ہم اپنے کیریئر سے غلامی کا وہ حق نبھا رہے ہیں، یعنی وہ اس درجے پہ نبھا رہے ہیں جیسے اللہ سے غلامی کا یعنی جس طرح نبھانا تھا. مطلب یہ ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا ٹائم ہم اس کو دیں. تو ہمیں اپنی مصروفیات کو کم کرنا ہوگا، اپنی لائف کو سمپل کرنا ہوگا، اپنی خواہشات نفس کو سمجھانا ہوگا اپنے آپ کو کہ بھائی اپنی آرزوؤں کو ٹھیک کر لو. تو نئے ماڈل کے موبائل فون اور نئے برانڈز کے کپڑوں کی خواہش کو روکنا ہوگا، کیونکہ اگر یہ خواہشات کم نہیں ہوئیں تو پھر کمانے کی ضرورت کم نہیں ہوگی، پھر بہت زیادہ کمانا پڑے گا، پھر چیزیں خریدنے جمع کرنے کے لیے بہت سارا کمانا پڑے گا، بہت سارا کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں رہ جائیں گی تو بہت کچھ مس ہو جائے گا. تو مصروفیات کو کم کرنا ہے، یہ ایک دوسرا. اور تیسری بات یہ کہ اپنے مزاج پہ غور کرنا ہے، اپنی نفسیاتی صحت، اپنے مزاج، اس پہ غور کرنا ہے. اپنے مزاج پہ غور کرنے کے لیے اپنے ساتھ وقت گزارنا ہے، اپنے ساتھ ٹائم لگانا ہے اور سوچنا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو چینج نہیں کرتا. اللہ کی توفیق سے انسان اپنے عزم، اپنے ارادے، اس سے انسان اپنے آپ کو چینج کرتا ہے. اللہ نے انسان کو اتنی عزت عطا کی ہے کہ اس کی ول پاور کو اللہ نے بڑی بڑی توقیر بخشی ہے. یعنی اللہ نے انسان کی ول پاور کو اتنا انیبل کر رکھا ہے کہ جب انسان یہ ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے کہ مجھے ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ نے اس کی ول پاور کو بڑا بلیس کیا ہے، بڑا امپاور کیا ہے اس کی ول پاور کو. اور جب انسان ارادہ کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوششیں شروع کر دے، تو اللہ بڑا اس کو مدد کرتا ہے. یہ اللہ نے انسان کو عطا کیا. تو بس ہمیں اپنے ساتھ وقت گزارنا ہے، اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں. اور یعنی ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ ڈائیورس ریٹ دنیا میں بڑھ رہا ہے، اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اللہ کے ماننے والوں کی جو سوسائٹی ہے اس میں بھی اسی تیزی سے بڑھ رہا ہے جس طرح اللہ کے باغیوں کی سوسائٹی ہے. تو یہ تکلیف دہ بات ہے. مطلب کیوں بڑھ رہا ہے یہ؟ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ایک تو میاں بیوی ایک دوسرے کو ڈائیورس دیتے ہیں نا، ایک اولاد بھی اپنے والدین کو ڈائیورس دے کے چلی جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. یہ بھی چل رہا ہے. بہن بھائی بھی ایک دوسرے کو سیپریشنزم یا آئسولیشنزم جو ہے یہ بہت تیزی سے، انڈیویجولزم، آئسولیشنزم، سیپریشنزم، اور اپنے اپنے آئلینڈز بنا کے اس میں رہنا. اور all that you need is to create a very comfortable island. بہت اچھا comfortable island ہو. اور میں